9 مئی اور یہ ریاست آج ایک اور جان لے گئی۔ 9 مئی کی آڑ میں پاکستان میں جو کچھ ہوا، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، لوگوں کی چادریں کھینچی گئیں، گرفتار کیا گیا، اٹھایا گیا، گریبان پھاڑے گئے، سروں سے دوپٹے کھینچے گئے، کیا کچھ نہیں ہوا 9 مئی میں۔ ایک کور کمانڈر کی دیوار تھی، ایک کور کمانڈر ہاؤس تھا جسے جلا دیا گیا، اور اس میں بھی سازش ہے، لیکن اس کی آڑ میں بہت سے لوگوں کو اٹھایا گیا، اور آج آہستہ آہستہ کر کے وہ نوجوان جو جیلوں میں تھے وہ اپنی جان کی بازی ہار رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، اور آج جو نوجوان شہید ہوا ہے، آج جو نوجوان جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک بہادر خاتون، بہادر شیرنی صنم جاوید، جسے گرفتار کیا گیا تھا، پہلے 14.5 ماہ جیل میں رکھا، لیکن سکون نہیں آیا، کیونکہ وہ حوصلہ نہیں ہاری، کیونکہ وہ اسی طرح بات کرتی تھی، اسی طرح بولتی تھی، اسی طرح سوال کرتی تھی۔ صنم جاوید کو دوبارہ سے گرفتار کیا گیا، اور اب آئی تھنک 55 ڈیز ہو چکے تھے گرفتاری کو جیل میں۔ صنم جاوید کی جو گرفتاری ہوئی 55 دن ہو گئے تھے، تو آج لاہور ہائی کورٹ سے صنم جاوید کی ضمانت منظور ہوئی ہے۔ کیا اب رہا کیا جاتا ہے، نہیں رہا کیا جاتا، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس غریب عوام پہ ایک اور بم گرایا جا رہا ہے، اس غریب عوام پہ ایک اور ظلم کرنے جا رہے ہیں، 2 ظلم کرنے جا رہے ہیں، دونوں ظلم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے میں بات کرتا ہوں 9 مئی کی۔ دیکھیں 9 مئی ہوا، 9 مئی عمران خان کا گریبان پکڑا گیا، گرفتاریاں ہوئیں۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا ساری قوم جانتی ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ 9 مئی کی آڑ میں جو کچھ ہوا، لوگوں کی چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، لوگوں کو اٹھایا گیا، لوگوں کو غائب کیا گیا، گریبان پھاڑا گیا، سر سے دوپٹہ کھینچا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا اس 9 مئی کی آڑ میں۔ اب 9 مئی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں بے گناہ جیلوں میں ڈالا گیا، اور میں سمجھتا ہوں گناہ کسی کا بھی نہیں تھا۔ آئینی حق ہے کسی کا بھی احتجاج کرنا۔ اگر کوئی کور کمانڈر ہاؤس کے باہر پہنچ کے احتجاج کر رہا ہے تو اس نے کوئی وہاں توڑ پھوڑ نہیں کی، تو ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا کہ یہ یہاں پہنچے تھے۔ اب وہاں پہنچنا کیا جرم ہے؟ تو 9 مئی کی آڑ میں بہت سے لوگوں کو میں نے جس طرح پہلے بتایا گرفتار کیا گیا۔ اب یہ جو لوگ ہیں جنہیں جیلوں میں ڈالا گیا، آج 6واں نوجوان ہے جو اپنی جان کی بازی ہار گیا ہے، آج 6واں نوجوان ہے جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب یہ جو لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، مجاہد شاہ ان کی وفات ہوئی، ندیم ان کی وفات ہوئی، عابد مسیح اس نوجوان کی وفات ہوئی، یوسف خان ان کی وفات ہوئی، شیخ لطیف ان کی وفات ہوئی، اور اب افتخار جٹ جس کی آج وفات ہوئی۔ یہ بڑا نوجوان، بڑا گبرو جوان تھا، باڈی بلڈر تھا یہ نوجوان، لیکن جب یہ تمام لوگ جیلوں میں گئے تو جیلوں میں مجھے یہ بتاتے ہیں کہ جیلوں میں رویہ اس طرح کا تھا کہ وہاں ہی کھانا ہے، وہاں ہی پینا ہے، وہاں ہی واش روم ہے، اور پھر ایک ایک بیرک میں انہوں نے 70 لوگ قید کیے ہوئے تھے۔ جہاں 15 لوگوں کی گنجائش ہے وہاں 70 لوگ تھے، تو وہاں جو کھانا دیا جاتا تھا وہ باسی کھانا دیا جاتا تھا، اور وہاں جو سہولیات تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھیں۔ تو وہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو وہاں بیماریاں ہو گئیں، کسی کو ہیپاٹائٹس ہو گیا، کسی کو کوئی بیماری ہو گئی، تو کسی کو کوئی بیماری ہوئی۔ اور پھر جب ان لوگوں کو رہا کیا گیا، اور میں ایک اور چیز بتا دوں، رہائی بھی اس طرح ہوئی جب ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ بیمار ہو چکے ہیں تو انہیں اندر اب چھوڑ دینا چاہیے۔ شیخ لطیف کی فیملی سے میری بات ہوئی تھی، شیخ لطیف صاحب کا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ ہم اپنے والد کی دوائی دینے چاہتے تھے، جب ان کو اندر بیماری ہو گئی تو ہم دوائی کے لیے وہاں گئے، دوائی اندر پہنچانے کے لیے، تو ہمیں دوائی پہنچانے کے لیے بھی جگہ جگہ پیسے دینے پڑتے تھے، اور وہ بھی دوائی اندر نہیں پہنچتی تھی۔ 1-2 دفعہ پہنچی ہے، اور جو پہنچی ہے ہم نے گیٹ سے لے کے اندر تک پیسے دیے ہیں۔ یہ ان کا جیل کا انتظام ہے، یہ جیل کے عملے کا یہ رویہ ہے جو اس مریم نواز کی حکومت کے نیچے آتا ہے۔ اس طرح یہ تمام لوگ تھے، مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ تو جب یہ جیل سے آتے تھے، کسی کی 10 دن بعد ڈیتھ ہوئی، کسی کی 1 مہینے بعد، کسی کی 2 مہینے بعد، آہستہ آہستہ باری باری بہت سے نوجوانوں کی اور بہت سی ماؤں کے لال یہ ریاست کھا گئی۔
میں یہ نہیں کہوں گا ان کی وفات ہوئی ہے، ریاست کھا کے گئی ہے، وہ ریاست جسے ماں جیسی ریاست کہا جاتا ہے، لیکن تو یہ دشمنوں سے زیادہ برا سلوک یہ ریاست اس نوجوانوں پہ، یہ اس پاکستان کے شہریوں پہ کر رہی ہے۔ تو آج افتخار جٹ نوجوان جو ہے اس کی وفات ہوئی ہے، افسوس کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام دے، اور ان ظالموں کو عبرت کا نشانہ اللہ تعالیٰ کی ذات بنائے گی، اور ان کا یہ ظلم اور ان کا یہ جبر کبھی بھی یہ قوم نہیں بھولے گی جو انہوں نے اس قوم پہ، اس قوم کے نوجوانوں پہ کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، اب سوچیں کہ اس گھر میں کیا صورتحال ہوگی، اس گھر میں کیا سچویشن ہوگی جس گھر کے چراغ بجھ گئے۔ اور آج میں بہت سے صحافیوں کو کہوں گا کہ آپ نے سوات کا جو ایک سانحہ ہوا اس کو لے کے بڑی باتیں کی، آپ نے عمران خان پہ تنقید کی، آپ نے پی ٹی آئی پہ تنقید کی، آج اس ریاست، اس ریاستی اداروں پہ تنقید کیجیے گا، ان سے سوال کیجیے گا، ان سے پوچھیے گا کہ کون سا ظلم کیا تھا جس ظلم کی آڑ میں آج یہ نوجوان شہید ہو رہے ہیں، آج یہ نوجوانوں کی وفات ہو رہی ہے، وہ ظلم بتایا جائے، کون سا کھانا دیا جاتا تھا۔ آج بڑا ایک نوجوان فوت ہوا ہے اور یہ ہیروز ہیں۔ دیکھیں یہاں ایک اور چیز سوچنے والی بات ہے، ایک طرف یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی قربانی دے رہے ہیں، جن لوگوں نے اپنا خون دے دیا، جن لوگوں نے اپنے بیٹے دے دیے، لوگوں نے اپنے بھائی دے دیے، اور وہاں باہر تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ بھی سوال ہے کہ وہ خاموش، بالکل خاموشی سے بیٹھی ہے، کوئی کسی کی سٹیٹمنٹ نہیں آتی، کوئی کسی کا بیان نہیں آتا، کوئی کسی کا تحریک کے حوالے سے کوئی پلان نہیں آتا، کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا، اور عمران خان جیل میں ہے، لوگوں کے بیٹے فوت ہو رہے ہیں، اور ایک طرف یہ لوگ ہیں جو عیاشیاں کر رہے ہیں، جو عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ افسوس۔ اس کے علاوہ میں صنم جاوید کی بات کرتا ہوں، ایک بہادر خاتون ہے، شیرنی ہے، ڈٹ جانے والی خاتون ہے، ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہارا۔ صنم جاوید 14.5 ماہ، دیکھیں آپ یہ سوچیں 1 ماہ یا 2 ماہ یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے، 14.5 ماہ صنم جاوید جیل میں رہ کر آئی ہے۔ میں نے کہا 1 ماہ یا 2 ماہ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن صنم جاوید نے 14.5 ماہ جیل میں گزارے ہیں۔ تو اس کے بعد باہر جب رہائی ہوئی، دوبارہ سے بولنے لگی، دوبارہ سے وہی ہمت، دوبارہ سے وہی جذبہ، دوبارہ سے وہی جوش، دوبارہ سے وہی انداز بیان۔ تو اس چیز کی بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ صنم جاوید کو گرفتار کیا گیا، گرفتاری اس طرح ہوئی جیسے اغوا کیا جاتا ہے۔ تو 55 دن آلموسٹ ہو چکے ہیں صنم جاوید کی گرفتاری کے۔ تو آج صنم جاوید کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے، اور صنم جاوید کی ضمانت ہائی کورٹ سے منظور ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں صنم جاوید کی رہائی ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ دیکھا جائے گا۔ لیکن اس عدلیہ کا بھی امتحان ہے۔ دیکھیں عدلیہ اپنے امتحان میں فیل ہو چکی ہے، کیونکہ وہ انصاف تو کسی کو دے نہیں سکتے۔ تو یہ اس ملک میں قانون ہے، یہ اس ملک میں جبر ہے۔ اس کے علاوہ اب ایک دفعہ پھر پاکستان کی عوام پہ، ان غریبوں پہ ایک اور بم گرایا جا رہا ہے، جسے پیٹرول بم کہوں گا۔ 15 روپے اطلاعات کے مطابق یہ آج 15 روپے پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھائیں گے، 15 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ ایک دفعہ پھر عوام پہ ظلم ہوگا، ایک دفعہ پھر عوام پہ ایک جبر ہونے جا رہا ہے، جو پیٹرول کی صورت میں جب پیٹرول بڑھے گا تو یقیناً ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ 27ویں آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بظاہر تو اس کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں، لیکن 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا فضل الرحمان اس کے حامی تھے۔ تو 27ویں آئینی ترمیم کا ارادہ رکھتے ہیں، اس میں کیا چیزیں کریں گے یہ پتہ چل جائے گا۔ یہ صورتحال ہے، ملکی صورتحال۔ باقی جو بھی ہوگا آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔